آپ کون سی منزل کی بات کرتے ہیں، مسافروں کے لیے راستہ ہی کافی ہے۔ تو یہ بظاہراً کسی غزل کا ایک شعر ہے، اس کی وضاحت و تشریح ظاہری طور پہ بھی خاص ہی ہے کہ اگر مجاز تک رکھیں تو محبوب کی گلی کے پھیرے جو ہیں یہی محبت ہوتی ہے، درشن ہو نہ ہو اس گلی سے گزرنا بھی ایک بہت معنی رکھتا ہے، اور کہیں دور سے بھی نظر آ جائے تو پھر وہاں انسان دیکھ کے تو اس کی کیفیات، محسوسات، جذبات بالکل الگ ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی چیز ملی، نہ اس نے کوئی بات کی، نہ اس نے تو یہ تو ایک مجاز کی ہے۔ اگر یہی حقیقت سے آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کسی حقیقت کے راستے پہ ہیں، تو آپ جب اس کے آستانے تک پہنچ جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، اس میں کیفیات بنتی ہیں، لیکن عاشق کہتا ہے کہ جب سامنے منزل آ جائے تو اس وقت مجھے بھٹکا دینا، کیونکہ جو منزل کی طے کرنے میں جو سواد اور چسکا ہے نا وہ الگ ہے، کہ محبوب کو ملنا ہے، وہ آگے دور کسی محلے میں رہتے ہیں، یہاں جاتے جاتے جو مشکلات، جو رگڑے لگتے ہیں، جو لوگوں کی سننی پڑتی ہیں، جو کئیوں کو پتھر روڑے پڑتے ہیں، کئیوں کو مارا پیٹا جاتا، لیکن وہ اپنے جذبے سے ہٹتے نہیں، جذبہ عشق میں سرشار ہو کے قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب اس وقت مجھے بھٹکا دینا، جب سامنے منزل آ جائے، اس منزل میں جو سکون و سرور ملا ہے وہ اور ہی بات ہے، اس سے آگے یار تو پھر یار ہی ہے، لیکن منزل کا بھی نشہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسافروں کے لیے راستہ ہی کافی ہے، کہ منزل کون سی ہے، عاشق کی منزل کون سی ہے، کوئی اس کی منزل نہیں، کیونکہ عشق کی انتہا ہے ہی کوئی نہیں۔ مائی رابعہ بصری رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ عشق کی انتہا کیا ہے، انہوں نے کہا بے وقوف، جس کی غایت ہی نہیں اس کی انتہا کیا ہوگی، جس کی غرض ہی کوئی نہیں، عشق کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر عشق کسی غرض کے باعث ہے، عشق اگر کسی غرض لالچ کے باعث ہے، تو وہ محبت کس کی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا، مائی رابعہ بصری کلندرہ تھی، انہوں نے کہا نادان، جس کی کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسافروں کے لیے راستہ ہی کافی ہے۔ اپنے محبوب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں رہیں تو اسی میں لذت ہے، کیوں؟ جتنی دیر انسان سفر میں رہتا ہے تصور میں ہی رہتا ہے، اور تصور جو ہے یہ دوری نزدیکی مٹا کے مقام قرب میں رکھتا ہے، اور تصور اگر ہٹتا جائے تو ہجر اور فراق کا جو سلسلہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وصال ہے، تصور وصال یار ہے، اور تصور سے بیٹ ہو گیا، گر گیا، ہٹ گیا تو یہ ہجر اور فراق میں جا کے پھینک دیتا ہے، وہ سخت منزل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسافروں کے لیے راستہ ہی کافی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسافروں کے لیے راستہ ہی کافی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں ہدایت فرما تو سیدھے راستے کی طرف۔ پتہ چلا کہ سیدھے راستے کی طرف آنا ہی ہدایت ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر آیا یہی ہدایت ہے۔ آگے جا کے فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کہا صراط الذین، یہ وہ راستہ ہے انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے یہ وہ راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک اور راستہ ہے جن لوگوں پہ اس نے غضب کر رکھا ہے، تو ایک راستہ غضب والوں کا ہے، ایک راستہ انعام والوں کا ہے۔ تو جب ہم نے خدا سے راستہ مانگا تو کن لوگوں کا مانگا؟ انعام والوں کا۔ اور بہت سارے انعام والے تو ایک بندے کو نہیں چاہیے، ایک بندہ جو ہے وہ بہت سارے انعام والوں میں سے کوئی ایک انعام والا ہی سلیکٹ کر سکتا ہے، وہی اس کا رہبر و ہادی اور مرشد ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس کا چلنا۔ دراصل راستے کی اس کو ضرورت نہیں، رب کو راستہ اس نے قرار دے دیا اپنے بندے کو۔ دیکھیں نا، خدا تو شہر حق سے قریب ہے،
اس کو راستہ تو اس کو چاہیے جو بہت دور بیٹھا ہے، اس کے لیے راستہ ہو، اس پہ چلے، پھر پہنچے. وہ تو شہر حق سے قریب ہے، راستے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے صرف اپنے بندوں کی پہچان کروانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ راستہ ہے مگر زمینی راستہ نہیں، یہ قلبی راستہ ہے.